اور ناظرین کرام افسوس کے ساتھ کہ شادیاں ہو چکی ہیں، زندگی کا کوئی اصول نہیں معلوم۔ افسوس کے ساتھ کہ بچے ہو چکے ہیں، زندگی کا کوئی اصول نہیں معلوم۔ افسوس کے ساتھ کہ دادیاں نانیاں بن چکی ہیں، حتیٰ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک واقعہ سنایا تھا بڑے درد دل کے ساتھ۔ ایک دادی اماں میرے سامنے رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ میرے پوتے جوان ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ بچوں کے دادا، بچوں کے پردادا وہ جو ہے مجھے سب کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، مجھے سب کے سامنے برا بلا کہتے ہیں، مجھ پر لان تان کہتے ہیں۔ اب دیکھو میری یہ عمر ہے کہ میری قبر میں ٹانگیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میرے ہسبینڈ مجھے اب یہ میری یہ عزت ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کیا ہے، ہمیں زندگی کے اصول نہیں معلوم۔ آج معاشرے کے اندر بزنس کے اصول نہیں معلوم ہوتے۔ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اپنا بزنس نہیں دیتا کہ اس کو زندگی کے رولز اور اس کو بزنس کے رولز نہیں آتے، اس کو بزنس کے اصول نہیں آتے تو بزنس میں نقصان کرے گا۔ بزنس تو نہیں دیتا لیکن اس کی شادی بغیر اصولوں کے کر دیتا ہے، اس کی شادی بغیر رولز کے کر دیتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں افسوس کے ساتھ ہم نے تو بڑا خرچہ کر کے اس کی شادی کی تھی، بڑی خوشی سے اس کی بڑی خوشی ہم نے کی تھی، بہت خرچہ کیا تھا، اس کی چاہتوں کو پورا کیا تھا۔ ارے میرے بھائی، یہ شادیوں میں خرچوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگیاں جو ہیں وہ اصولوں پر قائم ہوتی ہیں۔ آج دیکھ لیں جس فیکٹری، جس کارخانے، جس کمپنی، جس کا بھی کچھ اصول، جس کے کچھ رولز ہوں گے، اگرچہ وہاں اس پر 100% عمل نہیں ہوگا، 50% ہوگا، لیکن اس کمپنی کی، اس فیکٹری کی، اس آفس کی کامیابی آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جس گھر میں آپ کو رولز اور اصول نظر آ جائیں تو یہ جس گھر میں آپ کو کامیابی اور شادمانی اور خوشیاں نظر آ جائیں تو یہ سمجھ لیجئے ان کے کچھ نہ کچھ اصول ضرور ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، ان اصولوں میں سے میں 22 اصول بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے ترتیب وار جو ہے وہ اصول سنے ہیں تو یقیناً آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے کئی لوگ ملے راستوں میں بھی، اس کے علاوہ بھی بہنوں نے بھی پیغامات بھیجے کہ قاری صاحب الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں سیٹرڈے کا، اور الحمدللہ ہمارے درمیان میں ہم میاں بیوی بیٹھ کر پروگرام دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ اب ہمیں یہ ذوق ہوا، یہ شوق ہوا کہ کوئی تو ہے جو ہمارے بارے میں بات کرتا ہے اور ہمارے درمیان میں اتحاد و اتفاق کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ ناظرین کرام، اصول نمبر 23، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے۔ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے اور ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر زندگی گزاریے۔ سچ بتائیے گا کہ آج شوہر صاحب کہتے ہیں وقف کرنا، آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی ملکیت اب اپنی نہیں ہے، اب یہ ملکیت دوسرے کی ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو دیکھیں، اگر آپ کوئی چیز مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، میں آپ کو وقف سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے پیسے مسجد کے لیے وقف کر دیے، اب وہ پیسے جو ہے مسجد ہی کے لیے وقف ہے، اور مسجد انتظامیہ اب اس کو جو ہے مسجد کے معاملات میں خرچ کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر شوہر اپنے آپ کو اپنی بیوی کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اب بیوی اگر اپنے شوہر سے کوئی ریکویسٹ کرتی ہے، کوئی گزارش کرتی ہے، تو شوہر صاحب کو وہاں برنگیختہ ہونے کی، غصے میں آنے کی اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ اصول نہ ہونے کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیگم صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس کے لیے وقف کیا ہے، لیکن شوہر صاحب اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اب بیگم صاحبہ کہتی ہیں آپ بس میں کیا کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، اور جو ہے آگے سے ان کو کچھ سنانا شروع کر دیتی ہیں، تو پھر یہ انتہائی بدتمیزی کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے اور ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر زندگی گزاریے۔ ایک دوسرے کے زیادہ قریب کب ہوں گے؟ کہ ظاہری بات ہے جب ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، اور پھر زیادہ قریب کب ہوں گے؟ کہ جب آپ دونوں کی ظاہری بات ایک دوسرے کے لیے وقف ہوں گے تو انشاءاللہ قربت بڑھے گی۔